بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ عزیز طلباء، ہم لوگوں نے سبق نمبر 10 شفیق الرحمان کا ملکی پرندے اور دوسرے جانور کا نصف اول کا مطالعہ کیا اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی پڑھے۔ آج ہم لوگ نصف آخر یعنی اگلا نصف حصہ اس کا مطالعہ کریں گے اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی پڑھیں گے۔ پیج نمبر 80 کے اوپر بھینس کے عنوان سے ہم لوگ مطالعہ کرتے ہیں اور مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ بھینس موٹی اور خوش طبع ہوتی ہے۔ خوش طبع اچھی طبیعت کی مالک۔ بھینسوں کی قسمیں نہیں ہوتی، وہ سب ایک جیسی ہوتی ہیں۔ بھینس کا وجود بہت سے انسانوں کے لیے باعث مسرت ہے، باعث مسرت خوشی کی وجہ۔ بھینس کا ہم اثر ہم زمانہ۔ چوپایا کہتے ہیں 4 ٹانگوں والا جانور، 4 پاؤں والا جانور۔ گائیں دنیا میں موجود ہے لیکن بھینس کا فخر صرف ہمیں ہی نصیب ہے۔ تبت میں گائے کے وزن پر سورا گائے ہوتی ہے، سورا پہاڑی گائے، سورا بھینس کہیں نہیں ہوتی۔ بھینس کے بچے شکل و صورت میں ننیال اور ددیال دونوں پر جاتے ہیں۔ ننیال یعنی ماں کی طرف سے جو ماں باپ ہیں، ماں کے ماں باپ، اور ددیال دادا دادی وغیرہ دونوں پر جاتے ہیں، لہٰذا فریقین ایک دوسرے پر تنقید نہیں کر سکتے، یعنی ایک دوسرے کے اوپر طنز نہیں کر سکتے کہ یہ تمہارے ماں باپ پر گئے ہیں یا یہ میرے ماں باپ پر گئے ہیں، یہ برے لگ رہے ہیں یا اچھے لگ رہے ہیں۔ بہرحال بھینس سے ہماری محبت بہت پرانی ہے۔ بھینس ہمارے بغیر رہ لے لیکن ہم بھینس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ آج کل یہ شکایت عام ہے کہ لوگوں کو کوٹھی ملتی ہے تو ایسی جس میں گراج تک نہیں ہوتا، گراج جہاں پر گاڑی وغیرہ کھڑی کی جائے اور جہاں بھینس باندھی جا سکے یا پھر بھینس باندھی جا سکے۔ ہمارے ہاں گراج کا اطلاق جہاں پر جو ہے وہ عرف عام میں شہروں میں گاڑی وغیرہ کھڑی کی جا سکے، اور دیہاتوں میں کھلی جگہوں میں بھینسیں وغیرہ باندھی جاتی ہیں۔ تو کئی بھینسیں اتنی بدی نہیں ہوتی، بدی بری، مگر کچھ ہوتی ہی ہیں۔ دور سے یہ پتہ چلانا مشکل ہوتا ہے کہ بھینس اس طرف آ رہی ہے یا اس طرف جا رہی ہے۔ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر والا شعر یاد آتا ہے، یعنی مصنف کہنا چاہتے ہیں کہ بھینس کا کوئی پتہ نہیں ہے کس طرف کسی وقت بھی مڑ جائے، اور یہ آپ کی طرف آتے ہوئے شاید واپس مڑ جائے یا آپ کی طرف ہی لپک آئے۔ بھینس اگر ورزش کرتی اور غذا کا خیال رکھتی تو شاید شریری ہو سکتی تھی، شریری پتلی، لیکن کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بعض لوگ مکمل احتیاط کرنے پر بھی موٹے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بھینس کا مشغلہ جگالی کرنا ہے یا تالاب، مشغلہ کہتے ہیں پسندیدہ کام، یا تالاب میں لیٹے رہنا۔ وہ اکثر نیم باز آنکھوں سے، نیم باز آدھی کھلی آدھی بند آنکھوں سے، اور نیم باز آنکھوں سے افق کو تکتی رہتی ہے، افق آسمان۔ لوگ قیاس آرائیاں کرتے ہیں، قیاس کرنا اندازہ لگانا کہ وہ کیا سوچتی ہے۔ وہ کچھ بھی نہیں سوچتی۔ اگر بھینس سوچ سکتی تو رونا کس بات کا تھا۔ بھینس کا حافظہ کمزور ہے، اسے کل کی بات آج یاد نہیں رہتی، اس لحاظ سے وہ انسان سے زیادہ خوش نصیب ہے۔ بھینسے کو بالکل نکما سمجھا جاتا ہے، نکما، بیکار۔ اسی حال میں جوتنے کی اسکیم ناکامیاب ثابت ہوئی کیونکہ وہ دائمی ہمیشہ طور پر تھکا ہوا اور ازلی شروع سے ہمیشہ سے سست ہے۔ اس نے بچپن میں بھینس کا دودھ پیا تھا۔ بھینس کے سامنے بین بجائی جائے تو وہ نتیجہ تسلی بخش نہیں نکلتا۔ بھینس کو بین سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ الو بردبار برداشت کرنے والا، دانشمند عقل مند، لیکن پھر الو ہے۔ وہ کھنڈروں میں رہتا ہے لیکن کھنڈر بننے کی وجوہات دوسری ہیں۔ کھنڈر ویران جگہوں کو کہتے ہیں۔ الو کا ذکر پرانے بادشاہوں نے اپنے روز نامچوں میں اکثر کیا، لیکن اس سے الو کی پوزیشن بہتر نہیں ہو سکی۔ الو کی 20 قسمیں بتائی جاتی ہیں، میرے خیال میں 6 قسمیں کافی تھیں۔ ویسے الوؤں کی عادتیں آپس میں اس قدر ملتی جلتی ہیں کہ ایک الو کو دیکھ لینا تو تمام الوؤں کو دیکھ لینے کے مترادف جیسا ہے۔ الو کو وہی پسند کر سکتا ہے جو فطرت کا ضرورت سے زیادہ مداح ہو، مداح تعریف کرنے والا۔ روزمرہ کے الو کو بوم کہا جاتا ہے۔ اس سے بڑے کو چگد اور چگد سے بڑے الو کو ابھی تک دریافت نہیں ہوا۔ اور دن بھر الو آرام کرتا ہے اور رات بھر ہو کرتا ہے۔ اس میں کیا مصلحت پوشیدہ ہے؟ میرا قیاس انداز اتنا ہی صحیح ہے، قیاس اندازہ جتنا کہ آپ کا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ الو تو کا وظیفہ پڑھتا ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو وہ ان خود پسندوں سے 1000 درجہ بہتر ہے جو ہر وقت میں کا ورد کرتے رہتے ہیں۔ شوخ اور باتونی پرندوں میں الو کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ باتونی بہت زیادہ باتیں کرنے والے، کیونکہ وہ چپ چاپ رہتا ہے اور
غالباً حصے مزاح سے محروم ہیں، حصے مزاح کرنے کی حص۔ بہت سے لوگ محض اس لیے ذی فہم سمجھے جاتے ہیں، ذی فہم سمجھدار، سمجھنے والے، کہ وہ کبھی نہیں مسکراتے، یعنی نہ مسکرانے والوں کو عموماً سمجھدار شمار کیا جاتا ہے۔ مادہ ننھے الوؤں کی بڑی دیکھ بھال کرتی ہے، مگر جو ہی وہ ذرا بڑے ہوئے اور ان کی شکل اپنے ابا سے ملنے لگی، انہیں باہر نکال دیتی ہے۔ الو کو اپنے بچوں کی تربیت سے کوئی دلچسپی نہیں، وہ جانتا ہے کہ یہ سب بے سود ہے، بے فائدہ، بے فائدہ۔ الو اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی۔ اچھے تو وہ ہوتے ہیں جو دور جنگلوں میں رہتے ہیں۔ الوؤں کو برا بھلا کہتے وقت یہ مت بھولیے کہ انہوں نے الو بننے کی التجا تھوڑا ہی کی تھی۔ بلیوں کی کئی قسمیں بتائی گئی ہیں۔ جو لوگ بلیوں کی قسمیں گنتے رہتے ہیں، ان کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ بلیاں پالنے والوں کو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ بلی انہیں خواہ چاہتی ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بلی کے قیام و طعام کا بندوبست کرتے۔ قیام کہتے رہنے کی جگہ، رہائش، طعام کھانا، یعنی رہائش اور کھانے کا بندوبست کرتے ہیں۔ کاش کہ ایسا ہی ہوتا۔ بلی دوسرے کا نقطہ نظر نہیں سمجھتی۔ اگر اسے بتایا جائے کہ ہم دنیا میں دوسروں کی مدد کرنے آئے ہیں، تو اس کا پہلا سوال یہ ہوگا کہ دوسرے یہاں کیا کرنے آئے۔ سال بھر میں بلی سدائی جا سکتی ہے، سدائی سکھائی جا سکتی ہے، مگر سال بھر کی مشقت کا نتیجہ، سخت محنت کا نتیجہ صرف ایک سدائی ہوئی بلی ہوگا۔ جہاں بقیہ چھپائے دودھ پلانے والے جانوروں میں سے ہے، وہاں بلی دودھ پینے والے جانوروں سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر غلطی سے دودھ کھلا رہ جائے تو آپ کی سدائی ہوئی بلی پی جائے گی۔ اگر دودھ کو بند کر کے قفل لگا دیا جائے تب بھی پی جائے گی۔ قفل تالا کیوں کر یہ ایک راز ہے جو بلیوں تک محدود ہے۔ بلیاں آپس میں لڑتی ہیں تو ناخنوں سے ایک دوسرے کا منہ نوچ لیتی اور مہینوں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتی رہتی ہیں۔ بلی اور کتے کی رقابت مشہور ہے۔ رقابت دشمنی۔ بلی برداشت نہیں کر سکتی کہ انسان کا کوئی وفادار دوست ہو۔ بلی میں یہ برداشت بہت کم ہوتی ہے۔ چند بلیاں گھر میں سارے چوہوں کو ختم کر سکتی ہیں۔ چوہے تو رفع ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، مگر بلیاں رہ جائیں گی۔ بلیاں دن بھر میک اپ کرتی رہتی ہیں۔ ان کی جلد پر طرح طرح کے ڈیزائن ہوتے ہیں۔ موٹی بلیاں اپنی جسم پر لمبائی میں سیدھی داڑیاں بنا لیتی ہیں، اور تو ان کا موٹاپا چھپ سکتا ہے۔ وہ چھریری یعنی پتلی اور کیوٹ معلوم ہو سکتی، کیوٹ، خوبصورت۔ بلیاں دوپہر کو سو جاتی ہیں، وہ رات تک انتظار نہیں کر سکتی۔ بعض اوقات بظاہر سوئی ہوئی بلی ادھر ادھر دیکھ کر چپکے سے باہر نکل جاتی ہے۔ اس سے بعض پرس پوچھ گچھ تو خفا ہو جاتی ہیں۔ خفا کا مطلب ناراض۔ بلی کی جگہ کوئی بھی خفا ہو جائے گا، خفا، ناراض۔ اگر ایک ہی گھر میں سال گزارنے کے باوجود انسان اور بلی اجنبی رہتے ہیں، زندگی کتنی عجیب ہے۔ مزید ہم آگتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ نصف آخر ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ کل ملتے ہیں۔ اللہ تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔